والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء رمضان المبارک کا پہلا جمعہ مبارک ہے اور آپ کو اللہ اپنے گھر میں لے بھی آیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر تسا کھل کے تے اچھی آواز نہ بول کے درود شریف نہیں پڑھنا تو میں سمجھنا بڑی بد نصیبی ہے۔ کوئی زبان چپ نہ رہے، آپ سارے مل کے شوق نال ذوق نال یک آواز ہو کے اچھی بول کے درود و سلام پڑھنا سارے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ کرم کا مخزن سخا
کا مخزن سخا کا پیکر عطا سراپا جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا یہ سب نے مل کے کہنا ہے نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ اور رسول اکرم کی پیاری دختر شہید عالم کی پاک مادر رسول اکرم کی پیاری دختر شہید عالم کی پاک مادر جناب شیر خدا کی بانو جناب شیر خدا کی بانو جناب شیر خدا کی بانو جنا کی ملکہ جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ حیرانگی علی کل کوئی نہیں سارے پڑھو نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ اور سراپا رحمت سراپا راحت سراپا عفت سراپا عصمت رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک جنہوں پتہ میں کدی گل کر رہے ہیں وہ پڑھے رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک بطول و عذرا جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ اور تمام حوریں کنیز ان کی غلام ان کے سبھی فرشتے سبحان اللہ تو سجڑے نہیں بولے نا ہونا دی جگہ تے میں آپ سبحان اللہ تمام حوریں کنیز ان کی غلام ان کے سبھی فرشتے مگر چلاتی ہیں خود ہی چکی مگر چلاتی ہیں
قسیم جنت قسیم کوثر قسیم جنت قسیم کوثر قسیم دنیا جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا تکبیر واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و محترم حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، رب تبارک و تعالی کا کروڑا شکر ہے کہ رب محمد نے ہم سب کو اپنے فضل و احسان سے ایک مرتبہ پھر صحت و سلامتی کے ساتھ نہ صرف جمعۃ المبارک نصیب فرمایا بلکہ رمضان المبارک کا جمعۃ المبارک نصیب فرمایا۔ ماہ نور و سرور، ماہ قرآن، ماہ رمضان اپنی تمام تر رحمتوں، بخششوں، مغفرتوں، برکتوں کے ساتھ امت محمدیہ پر جلوہ فراز ہو چکا ہے، اور آج ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ ہے، اور 3 رمضان المبارک کو مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری نور نظر رحمت للعالمین سیدۃ نساء العالمین و سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ نیرہ منورہ مخدومہ کائنات سیدہ پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا کا آج یوم وصال ہے۔ شاید آپ جانتے ہوں کہ نہ جانتے ہوں، مخدومہ کائنات کے اس امت پر بڑے احسانات ہیں۔ ان بڑے بڑے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ مخدومہ نے اپنا شیر مبارک پلا کر، اپنی آغوش کی مبارک تربیت دے کر حسین جیسا لال پال کر اس امت کو عطا فرمایا۔ ان کے احسانات کو قیامت کی صبح تک اگر شکر ادا کیا جائے تو حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک کی اس مختصر نشست میں اور آپ مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری نور نظر رحمت للعالمین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حضور اپنی حاضری کا نذرانہ پیش کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ آپ کا ذکر ہی ہماری
جملہ عبادات کی قبولیت کا وسیلہ و ذریعہ بن جائے گا۔ کیونکہ علماء حق فرماتے ہیں کہ جس دعا میں فاطمہ اور فاطمہ کے لالوں کا نام آ جائے اس دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حق کی غلامی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سیدہ پاک کی عظمت و شان میں، اہل بیت اطہار کی عظمت و شان میں قرآن کی ایک نہیں 20 آیات ہیں۔ ایک قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی تو میرے نبی حضرت ام سلمہ ام المومنین نے ان کے گھر ان کے حجرہ پاک میں حضور جلوہ فراز تھے، میرے آقا جلوہ گر تھے۔ وہ یوں کہہ لیجئے کہ عرش کا راہی آج ام سلمہ کے گھر مہمان تھا۔ ام سلمہ کے گھر کو میرے آقا نے آج عرش بنایا ہوا تھا۔ تو کریم نبی علیہ التحیۃ والثناء تشریف فرمائے، قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی جسے آیت تطہیر کہتے ہیں۔ اگر تسی یہ حیرانگی چھڑ کے سبحان اللہ خود میں قرآن کی آیت تطہیر نازل ہوئی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا یہی ارادہ ہے، اللہ نے یہی چاہا ہے، اللہ یہی چاہتا ہے اے نبی کی اہل بیت ہر قسم کی ناپاکی اور پلیدی تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسا پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جلوہ گر رہے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام چادر مبارک اوڑھے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ایک صفت چادر پوش بھی ہے۔ یہ جو لوگ اکثر چادر اوڑھ کے رکھتے ہیں نا، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے چادر مبارک اوڑھی ہوئی ہے، دروازے سے داخل ہوئی، مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میری چادر کے نیچے آ جاؤ۔ حضرت فاطمہ بابا کی چادر کے اندر آ گئی۔ کچھ دیر بعد حسن و حسین آئے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن و حسین آؤ بابا کی چادر کے نیچے، آؤ نانا جان کی چادر کے نیچے۔ شہزادے بھی میرے نبی نے اپنی چادر کے نیچے لیے۔ تھوڑی دیر گزری، مولا کائنات آئے، میرے نبی نے علی کو بھی اپنی چادر میں لیا۔ ایک علی ہے، ایک فاطمہ ہے، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے، ایک آمینہ کا لال ہے، ایک پنج تن نے میرے کریم نبی نے ان کو چادر میں لے کے پھر میرے کریم نبی علیہ السلام نے قرآن کی آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان کو چادر میں لے کے میرے نبی نے آیت قرآنی پڑھ کے فرمایا اللہم ہؤلاء
اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، ان سے رجس کو دور کر جیسے رجس دور کرنے کا حق ہے۔ حضور نے چادر تطہیر میں لے کر، چادر پاک میں لے کر دنیا کو بتا دیا وہ جنہ کے حق کی آیت نازل ہوئی ہے نا، وہ فاطمہ ہے، وہ علی ہے، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے، حضرت ام سلمہ کا جو بیوی ہے، کنارے کھڑی عرض کرتی ہے حضور میں بھی آؤں چادر کے اندر، میں بھی آؤں چادر کے اندر۔ اب میرے نبی کا جملہ سنیے، عرض کی حضور میں بھی آؤں چادر کے اندر۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا تو پہلے ہی انہی میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اہل بیت کا لفظ بولا جائے نا گھر والے، تو گھر والوں میں سب سے پہلے گھر والی ہی شامل ہوتی ہے۔ نبی کی اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کی ازواج مطہرات ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ نبی پاک علیہ السلام کی پوری اولاد میں، بیٹوں میں بیٹیوں میں، پوری اولاد میں نبی پاک علیہ السلام کی سب سے لاڈلی، سب سے پیاری اور سب سے چہتی اور سب سے محبوب شہزادی حضرت فاطمہ پاک کا ہم ذکر کر رہے ہیں، حضور کی سب سے لاڈلی شہزادی کا، تو آپ کو خوشی نہیں ہو رہی؟ کوئی دل کو سکون نہیں مل رہا؟ کوئی تسکین جان کا سامان نہیں ہو رہا؟ کوئی آپ کی روح مسرور نہیں ہو رہی کہ آج ہم ذکر اس کا کر رہے ہیں جو قلب مصطفیٰ کا قرار ہے، جو جان مصطفیٰ کی جان ہے؟ آج ہم اس کا ذکر چھیڑ کر بیٹھے ہیں، ایک بار سارے مل کے کہیں سبحان اللہ۔ آپ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اقدس و اطیب و اطہر میں ہیں، میں آپ سے بڑے ادب سے سوال پوچھوں، یقیناً سب کو جواب آتا ہوگا۔ حضرت فاطمہ کی اماں جان کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ کچھ ہی بولو، حضرت خدیجہ کبریٰ۔ کون خدیجہ؟ کون خدیجہ؟ ابھی میرے نبی کے پاس پہنچی نہیں، جبریل پہلے آیا۔ جبریل آج کیسے آئے ہو؟ آج حضور آپ کے لیے نہیں آیا، خدیجہ کے لیے آیا۔ فرمایا کیا پیغام لائے ہو؟ حضور پیغام نہیں لایا ہوں، آج خدیجہ کے لیے رب کا سلام لایا ہوں، جسے خدا سلام دے۔ اور میرے نبی حضرت خدیجہ پاک بڑے فخر سے کہا کرتی تم مصطفیٰ کریم پہ درود بھیجتے ہو، میں سلام بھیجتے ہو، میں بڑی بخت والی ہوں، ایک دن میں کئی مرتبہ محمد عربی مجھ خدیجہ کو سلام کرتے ہیں۔ حضور جب بھی باہر سے گھر آتے کہتے السلام علیکم، یہ سلام کس کو ہو رہا ہے؟ خدیجہ الکبریٰ۔ ایک روایت کے مطابق سیرت کے بعد میں یہ بات میں بیان کر چکا ہوں، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت نبوت کے بعد ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق میں وہ روایت آپ کو پیش کر رہا ہوں جس میں ولادت نبوت کے بعد ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ولادت کے 1 سال بعد سیدہ پاک کی ولادت ہوئی، اور ایک روایت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے 1 سال بعد فاطمہ پاک کی ولادت ہوئی، اور ایک روایت یہ ہے کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ولادت ہوئی۔ میں جو روایت پیش کر رہا ہوں نا، یہ وہ ہے کہ جس میں ولادت باسعادت حضرت فاطمہ زہرا نبی پاک علیہ السلام کی اعلان نبوت کے بعد ہے۔ ابھی آپ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اقدس میں ہیں۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا نبوت کی راہ میں ہر پیغمبر کو ستایا گیا، ہر نبی کو ستایا گیا، ہر رسول کو رلایا گیا، تڑپایا گیا، لیکن دنیا والوں سب سے زیادہ جس نبی کو ستایا گیا وہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے کریم نبی
السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، وہ لوگ جو کل آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے، وہی لوگ آج پتھر ہاتھوں میں اٹھا کے، روڑے ہاتھوں میں اٹھا کے میرے کریم نبی علیہ السلام پہ برساتے ہیں، میرے کریم نبی کی راہوں میں کانٹے بچھاتے ہیں۔ ایک روز میرے کریم تھک کے گھر تشریف لاتے ہیں، حضرت خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ السلام کے سر انور کو دھوتی ہیں، بالوں میں کنگھی کرتی ہیں، خدمت کرتی ہیں، ساتھ آنسو بہا کے کہتی ہیں افسوس آپ کے والد گرامی ہوتے، نبوت کے کاموں میں آپ کا ہاتھ بٹاتے، کوئی آپ کا مددگار ہوتا، کوئی آپ کا مددگار ہوتا۔ اس وقت بظاہر کوئی آپ کا مددگار نہیں ہے۔ اس وقت حضرت فاطمہ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اقدس میں موجود ہے، جس وقت حضرت خدیجہ پاک نے یہ جملہ کہا، کاش کوئی آپ کا مددگار ہوتا۔ مائی خدیجہ کے بطن کے اندر سے آواز